اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد و شکریہ اقصا خواتین حضرات، معزز مہمان، گرامی قدر ناظرین اور ہمارے قابل قدر سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم سب کے لیے ایک نہایت اہم اور خوشی کا مقام ہے۔ آج ہم وائس ٹیلی ویژن اردو کی پہلی سالگرہ منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ محض 1 سال ہونے کا جشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کامیابی کا ثبوت ہے جو ہماری انتھک محنت، عزم، ایماندار، ذمہ دار اور اثر انگیز صحافت کے لیے غیر متزلزل وابستگی کا نتیجہ ہے۔ یہ سنگ میل ہمارے لیے ایک عظیم فخر کا باعث بھی ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف ہمارے سفر کے پہلے باب اور سال کو مکمل کیا، بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی ہے۔ جب ہم نے 1 سال قبل وائس ٹیلی ویژن اردو کے سفر کا آغاز کیا تھا تو ہمارے سامنے ایک واضح اور بلند مقصد بھی تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دینا جو سچائی، دیانتداری اور لوگوں کی حقیقی آواز کی نمائندگی کر سکے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں میڈیا کے منظر نامے پر غیر معیاری مواد، افواہیں اور غلط خبروں یا معلومات کا سیلاب امڑ آیا ہے، ہم نے یہ خود پر ذمہ داری عائد کی کہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو صرف مستند، غیر جانبدار اور حقائق پر مبنی معلومات فراہم کریں۔ 1 سال کے دوران وائس ٹیلی ویژن اردو نے اس عہد کا نہ صرف نبھایا بلکہ خود کو ایک قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ بنانے کی بھرپور کوشش بھی کی، جو میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، ہم سب کے لیے قابل فخر بھی ہے۔ ہمارا مشن شروع دن سے ہی واضح رہا کہ ایک ایسا میڈیا ادارہ قائم کیا جا سکے جو ہمارے معاشرے کو متاثر کرنے والے ہر اہم موضوع اور مسئلے پر کھل کر، منصفانہ اور صحیح لوگوں کے ساتھ بات کر کے صحیح بات کو فروغ دے سکے۔ ایک ایسے وقت میں جب میڈیا کا ایک بڑا حصہ سنسنی خیز مواد اور سطحی رپورٹنگ کی دوڑ میں شامل ہے، وائس ٹیلی ویژن اردو ایک مختلف اور منفرد انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ سچائی، دیانتداری اور گہری بصیرت سے بھرپور گفتگو کا راستہ۔ ہم نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہماری خبریں، ہماری رپورٹنگ صرف خبروں تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ ایک ایسے بحث اور مکالمے کو جنم دے سکے جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ بھی بن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحافت کا اصل مقصد صرف خبروں کو پیش کرنا نہیں، بلکہ ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، اور جو لوگوں کو معلومات، بیداری اور باہمی افہام و تقسیم کے ذریعے جوڑے۔ اسی لیے ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر مستقل طور پر دانشوروں، ماہرین، تجزیہ کاروں اور فکری رہنماؤں کو مدعو کیا تاکہ ہماری گفتگو ہمیشہ باخبر، متوازن اور معنی خیز رہ سکے۔ چاہے بات سیاست کی ہو، معیشت کی ہو، سماجی مسائل کی ہو یا پھر تکنیکی ترقی کی، ہم نے ہر موضوع پر ایسے تناظر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی جو نہ صرف اہمیت رکھتے ہوں بلکہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں کو روشناس بھی کر سکیں۔ ہم آج ایک ڈیجیٹل انقلاب کے دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں لوگ اپنے اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہلے سے زیادہ کہیں جڑ جاتے ہیں۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی تصویر اور دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے وائس ٹیلی ویژن اردو نے نہ صرف روایتی میڈیا یعنی ٹیلی ویژن میں اپنی مضبوط جگہ بنائے رکھی بلکہ ڈیجیٹل دنیا کے دروازے بھی کھول دیے۔ ہم جموں کشمیر میں پہلے ہی کیبل ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں، لیکن مجھے یہ اور ہماری ٹیم کو وائس ٹیلی ویژن اردو کو یہ بتانے میں نہایت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اب وائس ٹیلی ویژن اردو جو ہمارا ہے وہ جیو، ایئرٹیل اور ٹاٹا پلے جیسے معروف OTT پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا قدم ہے جو ہمیں اپنے پیغام کو وسیع تر سامعین تک پہنچانے اور سچائی اور دیانتداری کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ ٹیلی ویژن نشریات کے علاوہ ہم نے ڈیجیٹل دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آج ہم تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جن میں فیس بک عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یوٹیوب بھی دیکھا جاتا ہے، ٹویٹر جسے اب ایکس کہا جاتا ہے، یا انسٹاگرام، ہم ایک متحرک اور پائیدار موجودگی رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ آگے انشاءاللہ کامیاب بھی رہیں گے۔ اس تیز رفتار دنیا میں جہاں خبریں حقیقی وقت میں ناظرین تک تو پہنچتی ہیں،
تاہم ہم نے اپنے سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے سامعین کو ہر وقت نہ صرف باخبر رکھنے کی بھرپور کوشش کی بلکہ انہیں مشغول بھی رکھا اور بااختیار بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ایک مستقل رابطہ قائم رکھیں اور ان تک وہ معلومات پہنچائیں جو ان کے لیے حقیقی معنوں میں اہمیت رکھتے ہوں۔ یہ کامیابی ہمارے ان ناظرین کی ہے جو ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہر روز ہمیں اپنی قیمتی وقت کا حصہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ان مہمانوں کی ہے جو اپنی مہارت، تجربے اور بصیرت کو ہمارے پلیٹ فارم پر بانٹتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری اس انتھک اور محنتی ٹیم کا نتیجہ ہے جو دن رات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام، ہر خبر، ہر براڈ کاسٹ ہماری بنیادی اقدار، سچائی، جانبداری۔ جیسے ہم نے اب نئے سال میں قدم رکھا ہے، یعنی دوسرے سال میں قدم رکھا ہے، ہمارا عزم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا ہے اور ہم اپنی رسائی کو مزید وسیع کرنے، اپنے صحافتی اصولوں کو مستحکم کرنے اور معاشرے میں حقیقی اور معنی خیز بات چیت کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں ہمارے سفر کا حصہ بنیں، کیونکہ مجھے اور میری پوری ٹیم، وائس ٹیلی ویژن اردو کی پوری ٹیم کو یقین ہے کہ ایک باخبر معاشرہ ہی ایک مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں ہم نے اہم خبروں، کہانیوں کو کور بھی کیا، تعمیری نقطہ نظر کو آواز بھی دی اور آزادی صحافت کی اقدار کو بلند رکھنے کی بھرپور کوشش بھی کی، چاہے وہ سیاسی تبدیلیوں کا جائزہ ہو، سماجی مسائل کا تجزیہ ہو، معاشی ترقی کی باتیں ہوں یا پھر انسانی دلچسپی کی کہانیاں۔ ہم نے ہمیشہ ایسی خبریں اور معلومات پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی جو ناظرین کو باخبر بنا سکے، تعلیم دے سکے، انہیں بااختیار بنا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی چینل کی پروگرامنگ میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ادب اور ثقافت کے لیے ایک علیحدہ شعبہ بھی قائم کیا، اور اس شعبے کے ذریعے ہم نے اپنی قدیم تہذیب و تمدن کے تحفظ اور اپنے عظیم ادبی ورثے کو اجاگر کرنے پر خصوصی توجہ بھی دی تاکہ ہماری نئی نسل اپنے ماضی سے جڑ سکے اور اپنے مستقبل کی طرف لے جا سکے۔ یہ صرف ایک شروعات ہے، ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے، عزائم اور بلند حوصلوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ نہ صرف ہم نے تہذیب اور تمدن کو اس میں جگہ دی، ہم نے مذہب کو بھی یاد رکھا اور ہم نے کوشش کی کہ ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ہماری ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ تک پہنچے، جو ہمارے اسلامی نقطہ نظر کو آپ تک پہنچا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک شروعات ہے، ہمارا سفر آگے بڑھتا رہے گا امید کے ساتھ۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی رسائی کو آگے بڑھائیں، اخلاقی رپورٹنگ کو، اپنے عہد کو اور زیادہ مضبوط کرے اور پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور لگن کے ساتھ اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ ہم نئے افق کو چھونے اور اپنے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے تیار کھڑا ہیں۔ یہ کامیابی ہمارے ناظرین کے اعتماد اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں ہر قدم پر اپنی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے نوازا ہے۔ یہ آپ ہیں جن کی مہربانی، جن کی رہنمائی سے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری سرشار ٹیم کی انت تک محنت ہے اور سچی صحافت پر یقین ہے کہ ہم آج یہاں کھڑا ہیں۔ ہم آپ سب کا آج تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی آراء، اپنی تجاویز اور مہارت سے مسلسل نوازا ہے، جو ہماری کامیابی کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے، اور ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی حمایت، آپ کی رہنمائی اور تعاون ہمیں اسی طرح میسر رہے گا، اور ہم مل کر اس سفر کو مزید کامیاب اور معنی خیز بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ ہم ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس مشن کے دوران، اس پروگرام کے دوران یا آج کے اس پروگرام کے دوران میرے ساتھ جو یہاں پہ آئے، مجھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے گا، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے دوران کچھ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو یہاں تک آئے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور آج بھی کی۔ جو میرے سامنے جو تحریر لکھی ہوئی تھی، جس میں نام لکھے ہوئے تھے، سیریل وائز لکھا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا مہمان دائیں سے بائیں ہیں، تو نام میں تو میں شروع کرتا ہوں دائیں سے۔ تو شکریہ میں کرنا چاہوں گا۔ پھر سب سے پہلے میں اپنے ساتھی جو ہمارے ہیں، مختار احمد ڈار صاحب، وہ ایم ڈی ایف ایم انٹرپرائز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ان کا سپورٹ، ان کا ہمارے ساتھ گائیڈنس، اس میں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو ہمارے مختار صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا بہت بہت شکریہ، ان کے بغیر شاید ہمارے سفر مکمل نہیں ہو پاتا۔
اور اس کے بعد اب شروعات میں جہاں سامعین سے کرتا ہوں، میری دائیں طرف بالکل میر فیاض صاحب بیٹھے ہیں. فیاض صاحب آپ یہاں پہ قیمتی وقت آپ نے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. میر فیاض صاحب کا تعلق سرحدی ضلع کپوارہ سے ہے اور یہ سرکاری نوکری کے بعد اب ایک نئی زندگی کی دوڑ میں آ چکے ہیں. ان کے ساتھ قیوم وانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور قیوم وانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اعجاز احمد خان صاحب ٹریڈ یونین میں ایک جانے والا نام، بہت بہت شکریہ. اور پھر نام لوں گا میں عزت و احترام کے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ صاحب کا، بہت بہت شکریہ. ہانجورہ صاحب بہت بہت شکریہ. میں اپنے ساتھی کا نام لینا چاہوں گا جو میرے ساتھ کافی زندگی کی کافی اس دوڑ میں ساتھ رہے، اور نام میں کیا بتاؤں، یہ وہ نام ہے جو صحافت میں ہمارے جب ماحول کی بات کی جاتی ہے تو اس ماحول کی جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. عارف شفیع وانی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تک تشریف لائے. اور اس نام سے شاید میرے ریاست، میرے ملک کے ہر شخص باخبر ہوگا. اس نام کو جب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے تو ہم بھی دل میں یہی امید ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی یہی ہوتے. کچھ کی دعائیں قبول ہوئی، میں بھی شکر اس میں ایک ہوں. جب بچپن میں نام سنتے تھے، میں یوسف جمیل ہوں، ریڈیو پہ تب ہم نام سنا کرتے تھے، ہمارے والدین وہ ریڈیو سنایا کرتے لگایا کرتے تھے، تو یہ امید ہمارے ذہن میں خیال ہوتا کہ کاش کبھی میں بھی یوسف جمیل جیسا بن سکوں. دوسرا یوسف جمیل تو کوئی بن نہیں سکتا ہے، لیکن یوسف جمیل صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے. میں سر کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحافت میں اگر کچھ نام ہیں آج ہمارے، تو میں وہ سارے جو نام ہیں آج صحافت میں، وہ یوسف جمیل صاحب کو دیکھ کے سن کے آگے بڑھتے ہیں. اور امداد ساقی صاحب، جس طرح سے آپ ہمارے پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. وجاہ دورانی بہت بہت شکریہ. وجاہ دورانی صاحب ہمارے ٹریڈ یونین سے وابستہ ہیں، بہت بہت شکریہ. اور میڈم مہجبین صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائیں. یہاں پہ میرے بہت سے ساتھی، یعنی یا میرے ساتھی نہیں بلکہ ساتھی ہیں یہاں موجود، ان سب کا شکریہ. نام سب کا فردن فردن لوں تو یہاں پاسبل نہیں ہے. ایک اور ساتھی ہے ہماری ٹریڈ یونین سے وابستہ، فاروق ڈار صاحب پیچھے تشریف رکھتے ہیں. امین خان صاحب بھی پیچھے تشریف رکھتے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ امین خان صاحب. اور یہاں پہ مجھے فخر ہے، ہمارے نوجوان ہیں اور یہ پورے ہندوستان میں نام ہے ان کا، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. فیصل علی یہ فرسٹ اینڈ ینگسٹ پدم شری ایوارڈی ہیں میری ریاست جموں کشمیر کے. بہت بہت شکریہ فیصل علی، آپ یہاں پہ آئے ہیں. اور پھر یہاں پہ بدروائی صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عبدالمجید بدروائی صاحب. مجید مسرور کہیں پیچھے تشریف نظر نہیں آ رہے، ان کا بہت بہت شکریہ. مجید مسرور. ابرار خان صاحب یہاں لیفٹ سائڈ میں مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. مجید مسرور پیچھے. اور یہ ان کا نام نہ لوں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر راجہ مظفر جو ہیں یہ ہمارے پہلے دن سے ہمیں اپنے آرا سے، اپنے اس جو ان کا تجربہ اسے نواز رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور پھر اختر معراج صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساز اور آواز کا ایک نام ہے، نام اب نام نہیں بلکہ پہچان ہے ہمارے ساز اور آواز کی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے یہاں پہ. میری فیملی کے کچھ لوگ ہیں، میرے چھوٹے بردرز محمد شفیع خان صاحب ہیں، منظور احمد خان صاحب ہیں، پرویز خان صاحب ہیں، میری باقی فیملی، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. معاف کیجیے گا، میں دو پلرز جو میرے ہیں، میرا رائٹ اینڈ لیفٹ، ان کا نام لینا بھول گیا. میری لال ہانجوری، آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر دیکھتے بھی ہوں گے. میری لال ہانجوری، آپ جس طرح سے میرے ساتھ شانہ بشانہ یا پوری ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. اور جس طرح بھی آپ ہمارے سے چلتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا میری لال ہانجوری. اور اس کے ساتھ ساتھ سعید رؤف فاروقی کافی عرصے سے ہم اکٹھے ہیں، اور وہ دن جو ہے ہم اکٹھے گزارتے ہیں. زیادہ وقت میرا انہی کے ساتھ، ہمارے کے ساتھ گزرتا ہے. جہاں ہم 10 بجے گھر پہنچتے ہیں، فیملی ہماری سوئی ہوتی ہے. صبح ہم جب نکلتے ہیں تو وہ تب یا اسکول چلے گئے ہوتے ہیں یا وہ سوئے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ہماری زندگی کا وقت جو ہے ان کے ساتھ گزرتا ہے. سعید رؤف فاروقی، میر ہلال ہانجوری، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ، بہت شکریہ.